وأظهر الجميل وستر القبيح. هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على أحمد الهادي وسيد الأنام وخير الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين القانتين المؤمنين الصادقين المخلصين الصديقين الحافظين القانتين الذاكرين الصادقين الصابرين الخاشعين الحافظين لحدود الله المؤمنين المخلصين الموحدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل ولا تنقضي عجائبه ولا يفلك عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو غير ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين وسلام على خاتم المرسلين وسلام على من اتبع الحق والهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب علماء کرام و سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ کریم کی بے مثل لا ریب بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ یزدانی ربانی میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. یہاں پہ کوئی بیان کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ علماء کرام جو ہیں خوب محنت کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ ہمارے مفتی سمیع اللہ صاحب کہ یہ علماء کی تربیت روحانی اور ماشاءاللہ دینی اور تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے جو ہے چند گزارشات کرنے کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا بنائے
قرآن مقدس میں 8 قانون اللہ کریم نے ذکر کیے۔ سب سے بڑی چیز دنیا میں اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ، میری رضا سب سے بڑی ہے۔ رحمت بھی بڑی، رضا بھی بڑی۔ اب کبھی آپ نے یہ چیز تمہارے ذہن میں آئی کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے؟ وَكَيْفَ الْإِنسَانُ يَنَالُ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى، بڑی چیز رحمت ہے، یا اللہ رحمت حاصل کرنے کا طریقہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سننا اور اس کے بعد یہ چیز سمجھنا لازمی ہے کہ یا اللہ رحمت تیری سب سے بڑی چیز ہے، ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہے۔ ایسے آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات غفور ہے، اللہ کی ذات غافر ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات غفار ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تم اللہ کی صفاتی جو ہیں اسماء، جو صفاتی نام ہیں، تم ان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فرمایا وہ تو ہمیشہ سے دائم قائم ہے، لا یفنا ولا یزول، جس پہ فنا نہیں زوال نہیں۔ زمانے کی گردش، لوگوں کا چلنا، بادشاہوں کا تبدیل ہونا، ایام کا گزرنا، حوادث کا بدلنا، لا مر المرور ولا کر العصور، اللہ کی ذات پہ کوئی چیز مؤثر نہیں۔ اللہ کی ذات رحمان ہے، رحیم بھی ہے۔ آپ پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہو رحمان بھی رحیم بھی۔ اب اللہ کی ذات تو رحمان رحیم ہے، اب اس رحمان رحیم سے مطلب کیا ہے؟ رحمت دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ رحمان اللہ کی صفت جو ہے ہر کسی کے لیے، رحیم خاص ہے، دونوں کا تعلق رحمت سے۔ او بھائی تم رحمان اور رحیم سے تم اللہ کی رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ آدمی کوئی بات سنتا ہے، کرتا ہے، دین کے لیے آپ جمع ہوئے، دین کی بات سننے کے لیے، اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آپ کا یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اگر آپ فائدے کے لیے یہاں پہ آئے ہو کو دین اسلام کی بات سننے کے لیے، پھر مقام اتنا ہے کہ تم اٹھتے نہیں، ملائکہ تمہارے اوپر جو ہے ہمیشہ سایہ کر کے رہتے۔ اس لیے حدیث میں تھا وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈانپ لیتے۔ رحمت کیا چیز؟ اور تم رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہو کہ یا اللہ سب سے بڑی چیز تیری رحمت؟ غالباً رحمان جو ہے 57 مقامات پہ ہے، رحیم قرآن میں 114 مقامات پہ ہے۔ قرآن کی صورتیں بھی 114، اگر بھول جائے نا یہ بات تو یاد رکھنا، قرآن کی صورتیں کتنی؟ اور قرآن میں رحیم بھی 114 مقامات پہ موجود ہے۔ یہ قانون جو ہے قاعدہ یاد رکھنا۔ اب اللہ کی ذات رحمان رحیم، رحمت وسیع، وسعت کل شیء، وربک الغفور ذو الرحمہ، یعنی اولو الرحمہ۔ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کیسے کر سکتے؟ اس کے لیے قرآن مقدس میں 8 قانون ذکر کیے۔ پورے قرآن میں تمہیں تکرار کے ساتھ 8 مقامات میں ملے گا لعلکم ترحمون، یہ کام کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں 8 قوانین ذکر کیے ہیں،
یہ ملائکہ کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے ذکر کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، وہ تاکہ میری رحمت کو حاصل تو کرو۔ اب جو اللہ کی بات کہے، قرآن کہے، اس میں شک ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ذکر کیے ہیں قانون کہ بھائی اس میری بڑی چیز رحمت ہے، اس رحمت کو حاصل کرو۔ ملائکہ وہ تو کسی چیز کے مکلف نہیں ہے۔ شریعت، اصول، قوانین رسول الثقلین للانس والجان، یہ احکام شریعت صرف انسانوں اور جنات کے لیے ہیں، ملائکہ کے لیے نہیں ہے۔ اب جنات تمہیں نظر نہیں آتے، اور بڑا شرف انسانوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی رسول جنات میں سے نہیں بھیجا، اور کوئی فرشتہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں بات ضمن آ گئی، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، او اللہ نے بابل شہر میں ہاروت ماروت اتار دیے۔ ہاروت و ماروت ایسے نام فرشتوں کے نہیں ہیں، فرشتوں کے ایسے نام نہیں ہیں۔ قرآن وہاں پہ نفی کر رہا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی ملائکہ نہیں بھیجے۔ قرآن میں، پورے قرآن میں تم دیکھو 4 کام ملائکہ کے قرآن نے ذکر کیے بس۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ صبح و شام ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس سے تجاوز کرتے۔ ویستغفرون للذین آمنوا، ملائکہ مومنوں کے لیے ہمیشہ بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ ملائکہ کے کام اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب کیا اللہ نے ملائکہ کو جادو سکھانے کے لیے بھیج دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوائے انسانوں میں سے کوئی نبی رسول بھیجا۔ اس لیے مکے والوں نے کہا نبی علیہ السلام کو کہ آپ انسان ہو، کوئی اللہ فرشتہ بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے۔ انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا؟ دیکھو جی یہ تو فرشتے ہیں، ان کو کھانے کا پتہ، ان کو کمانے کا پتہ۔ گرمی کے موسم میں یہ ذرا صبح سے لے کے شام تک کھیتوں میں جا کے کام کرے نا، ان کو پتہ چلے کہ کمایا کیسے کا جاتا ہے۔ یہ نہ کھانے کے، نہ کمانے کے، نہ شادی، نہ غمی، نہ بیوی، نہ بچے، لا ذکر ولا انثی، کوئی چیز بھی یہ نہیں ہے، تو ان کو کیا پتا ہماری ضروریات کیا ہے؟ تو قرآن نے اس بات کی نفی کی، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ فرمایا پھر بھی معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو جاتا، لیکن فرمایا یہ شرف انبیاء اور رسولوں والا ہم نے دیا ہے تو صرف انسانوں کے لیے دیا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، فرمایا ڈرانے والے رسول ہم نے جو بھیجے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، فرمایا ہم نے بشر کے علاوہ، اولاد آدم کے علاوہ نبوت اور رسالت کسی کو دی۔ اسی لیے جنات نے وہ کہا کہ ہماری طرف جو آئے ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق۔ جنات قوم میں مبشرین منذرین آئے ہیں، نبیین مرسلین نہیں آئے۔ سمجھ آگی کہ نہیں؟ کسی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت نہیں دی ہے، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ملائکہ کو بھیجا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو آ کے تربیت کرے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو، قرآن نے کہا ما کان لبشر، بشر کے علاوہ یہ چیزیں ہم نے کسی کو دی نہیں ہیں۔ تو فرمایا عظیم چیز اللہ کی رحمت، وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت جنات اور انسانوں کے لیے رکھی ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم،
جنات تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ اب جو خطاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اگرچہ جنات آئے، ان کو احکام انہوں نے سنے، نصیبین کے آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا، وہ جنات کو آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن ہمارے اوپر جو فرض ہے کہ ہم انسانوں کی رہنمائی کریں، اس لیے کہ وہ ہماری قوم ہے، اور قرآن مقدس نے خطاب انسانوں کو زیادہ کیا ہے۔ اب تم اللہ تعالیٰ کی وہ سب سے بڑی نعمت رحمت کو حاصل کرنے کے طریقہ کیا ہے؟ دو اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ میری طرف سے نہیں، اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ ہمارا تو مشن، مقصد وہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ سے اعلیٰ کوئی دنیا میں چیز ہی نہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، علماء جانتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ، طالب علم بیٹھے ہیں، پوچھو کتابٌ کے اوپر تنوین کون سی ہے؟ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ هَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب، یہاں پہ جب کتاب نکرہ آتی ہے، اوپر تنوین تعظیم کی آتی ہے، جب کتاب کو معرفہ کیا جاتا ہے، پیچھے اشارہ بدل جاتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، طالب علم دیکھتے ہیں اب کیا ہے، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا، الف لام میم ھذا الکتاب، کیوں قانون کے خلاف کیا ہے؟ اشارہ دور والا قریب پہ داخل کر کے الکتاب کو معرفہ کیا ہے قرآن نے، الف لام میم ذالک الکتاب، عربیت کے قانون کے خلاف ہے، ہونا یہ چاہیے تھا ھذا الکتاب، لیکن توجہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے قرآن نے یہ دعویٰ ذکر کیا ہے، فرمایا سن سن، اس سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے، فاتحہ میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، کہتے ہو کہ نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ یعنی ابھی تک آپ کو سیدھا راستہ کوئی نہیں ملا؟ کوئی نہیں ملا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اس میں تین معنی پائے جاتے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، اور اسی کے اوپر یا اللہ ہماری موت جو ہے اسی پہ آئے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا اور اسی پہ چلا، اور اسی کے اوپر ہمیں استقامت دے اور ثابت قدم رکھ۔ یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں دکھا، یعنی اس کا مطلب ابھی تک آپ نے دیکھا کوئی نہیں، یعنی اے ثبتنا واستقمنا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، اور اسی پہ ہمیں ہمیشہ قائم اور دائم رکھ۔ اب اس نے مانگا فاتحہ میں، آگے ہے سورۃ بقرہ، سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ہی قرآن نے ذکر کر دی، فرمایا تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، تو نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ادھر کہتا ہے اہدنا، اللہ فرماتا ہے فیہ ھدی، اسی میں ہدایت ہے، کیوں ہدایت؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک، قرآن لا ریب، محمد بے عیب، لا ریب فیہ، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ
فی الخلق والحسن والالطاف والشیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ریب کوئی نہیں، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ، محمد کے وجود میں عیب، قرآن لا ریب ہے، پیغمبر کا وجود بے عیب ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں میری رحمت کی ضرورت ہے تو پہلا قانون کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لعلکم میری رحمت چاہتے ہو تو قرآن کے پیچھے چلنا شروع کر۔ پہلا قانون ہے رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت بڑی، اگر تمہیں چاہیے میری رحمت تو کیا کر؟ کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اگر میری رحمت چاہیے تو قرآن کے پیچھے چل۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کتاب، معنی کیا ہے؟ تنوین تعظیم کی، کتاب یہ بڑی عظمت والی ہے، کتاب یہ بڑی بلندیوں والی ہے، کتاب کریم ہے، کتاب مجید ہے، کتاب مبین ہے، کتاب عزیز ہے، کتاب لا ریب فیہ ہے، کتاب مقدس ہے، کتاب معزز اور مکرم کتاب ہے، کتاب ایسی جس جیسی کو کتاب اور ہو سکتی، تو جس پہ نازل ہوئی وہ انسان ایسا جس جیسا کوئی انسان ہو سکتا۔ کتاب انزلنا ہو، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کتاب انزلہ، یہ کتاب نازل کی گئی، یہاں پہ نہیں، اللہ کریم نے انزلنا، معنی کیا ہے؟ صیغہ جمع کا نسبت اللہ کریم اپنی طرف کرتے ہیں، ہو ضمیر لوٹتی ہے قرآن کی طرف، انزلنا ہو، او قرآن کی عظمت دیکھنی ہے تو دیکھو اس کی نسبت میری طرف ہے، اس کو میں نے نازل کیا۔ انزلنا ہو، انزلت، انزلنا، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ جس وقت عبادت کا مسئلہ آتا ہے وہاں اللہ کریم اپنی ذات کے لیے صیغہ جمع متکلم کا ذکر نہیں کرتے، وہاں پہ مفرد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کی تعظیم کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ کریم اپنی طرف صیغہ جمع متکلم کا لے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور لوگوں سن لو، یہ کسی مولوی کی طرف سے نہیں، کسی پیر یا راہب کسی درویش کی طرف سے نہیں، انزلنا ہو، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کی تعظیم دیکھنی ہے تو نسبت دیکھ کہاں سے آئی ہے، انزلنا ہو، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تنزیل من رب العالمین، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من حکیم حمید، یہ اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیوں اللہ؟ کیسی یہ کتاب ہے؟ کتاب انزلناہ مبارک، کیا ہے؟ مبارک نہیں، مبارک ہے، مبارک ذات صرف اللہ کی، برکت دینے والی ذات کون ہے؟ اور جس میں برکت رکھی جائے وہ مبارک ہوتا ہے، جس کو جو برکت دینے والا ہو وہ مبارک ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کریم کی ذات۔ برکت اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی ان شاء جعل لک، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ برکت والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔
قرآن بھی مبارک اور رسول کا وجود بھی مبارک، نہ کہ مبارک۔ مبارک ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قرآن بھی مبارک ہے، معنی کیا ہے؟ وہ اگر برکتیں چاہتے ہو تو اس کے پیچھے کرو، اگر رحمتیں چاہتے ہو تو قرآن کے پیچھے لگ جاؤ۔ کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ۔ اب یہاں پہ معنی کیا ہے؟ فاتبعوہ، قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کے پیچھے چلنے کی اجازت۔ اگر نبی علیہ السلام ہوں، کسی اور نبی کی شریعت کے پیچھے جا سکتے، قرآن کی موجودگی میں کسی اور کتاب کو راہ ہدایت بنا سکتے۔ فاتبعوہ، فصاحت کے لیے اتبعو صیغہ جو ہے جمع کا اور امر کا، پس اسی کے پیچھے چلو۔ یا اللہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، پھر میں اپنی رحمت تمہارے اوپر نازل کروں۔ اچھا یا اللہ، ایک قانون یہ ہے رحمت کا تیری حاصل کرنے کا کہ یعنی تیری مبارک لا ریب کتاب قرآن مقدس کے پیچھے ہم چلیں تو تیری رحمت برسے گی۔ یا اللہ دوسرا قانون قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کے پیچھے چلو تو رحمت، جوان کے پیچھے چلو تو پھر بھی رحمت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، الرسول معرفہ کر کے خاص مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قرآن کے پیچھے چلو میری رحمت، قرآن والے جوان کے پیچھے چلو میری رحمت۔ اچھا یا اللہ پھر رحمت ملے گی؟ فرمایا کیوں؟ ان دونوں چیزوں میں میں نے اپنی رحمت جمع کی ہے۔ کیسے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن کتاب ہی رحمت والی ہے، جوان نبی ہی رحمت والے ہیں۔ قرآن بھی رحمت، جوان بھی رحمت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تیسرے مقام پہ یا اللہ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا، وہ سن سکتا ہے، لیکن اس کا ارادہ رحمت کا ہے، لینے کا کوئی اور قانون نازل کر۔ اللہ کریم نے تیسرے مقام پہ قانون ذکر کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اگر پڑھنے کی ہمت کوئی نہیں، قرآن سنتے رہو، قرآن سننا تمہارا کام ہے، میں مجھے اپنی رحمت نازل کرنا یہ میرا کام ہے۔ قرآن کے پیچھے چلو تو رحمت، قرآن کو پڑھو تو رحمت۔ فاستمعوا، قرآن کو سنو تو پھر بھی۔ اب دیکھو کوئی دنیا میں ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے بھی رحمت، سننے سے بھی رحمت، پیچھے چلنے سے بھی رحمت، ماننے سے بھی رحمت، اور روئے زمین میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کوئی کتاب آسمان کے نیچے زمین کے اوپر لا ریب نہیں سوائے قرآن مقدس کے۔ اگر لا ریب ہو تو یہ چار وصف پائے جاتے ہیں مسلمانوں، لیکن لا ریب اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو سکتی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، علماء بیٹھے ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا فَاسْمَعُوا سنو، نہ، فَاسْتَمِعُوا استمع يستمع استماعا، باب استفعال ہے طلب ماخذ کے لیے، اور ساری توجہ کر کے مکمل حواس کو حاضر کر کے میری بات کو سنو۔ یہ معنی ہوتا ہے استماع کا، سماع نہیں۔ لوگ سماع میں شور کرتے ہیں نا، او سماع موتا میں کہ بھائی مردے سن، وہ ادھر زندے نہیں سنتے، خدا کا خوف کرو، جان چھوڑ دو مردوں کی۔
مردے شردے سنتے سنتے یہ ابھی تک وہ تم زندوں کو سناؤ، مردوں کو سنانے کی ضرورت اللہ نے تم سے یہ نہیں کہنا او بھائی فلاں قبرستان والوں کو سنایا کہ نہیں سنایا، اللہ نے تم سے یہ پوچھنا ہے او بھائی زندوں کو سنایا کہ نہیں سنایا۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کے پیچھے چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ والا ایمان تمہیں مل جائے جو قرآن بیان کرتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بڑی عظیم نعمت نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھ کہ میں بوڑھا ہوں، میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میں فلان ہوں، اگر تیرے پاس ایمان قرآن والا ہے تو اللہ کی قسم تجھ سے بڑھ کے دولت مند دنیا میں کوئی نہیں۔ اب شیطان سے کسی نے پوچھا ہو انسان کے پیچھے کب تک لگا رہتے، کہنے لگا مادامت الارواح فی اجسادہم، اس وقت تک میں انسانوں کو چھوڑتا نہیں جب تک روحیں ان کے جسموں میں رہتی ہیں۔ شیطان نے کہا بھئی کب تک پیچھے لگا رہتا ہے؟ جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں۔ اچھا کہتے جب روح نکل جائے پھر کہتا میں جان چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ کہتا پھر سنتا پھر سنتا پھر سمجھتا۔ اب العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ کافی۔ شیطان مان گیا کہ مردے سنتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ وہ کہتا کیوں چھوڑ دیا بھائی پیچھا؟ کہتا ابھی یہ میری بات سنتے، اب ان کو کوئی سمجھ آتی۔ شیطان جان چھوڑ دیتا ہے مرنے کے بعد، لیکن افسوس ان ملاؤں پہ کہ انہوں نے مرنے کے بعد بھی چھوڑا نہیں، بجائے بجائے زندوں کو سنانے کے مردوں کے سنانے کے پیچھے پڑ گئے۔ اور زندوں کو سناؤ کو تمہاری نجات کا راستہ ہو، جن کو تم سناتے ہو وہ سنتے، جن کو تم سناتے ہو وہ سنتے، یہ نص قرآنی ہے۔ ایک نہیں کتنی آیات چاہیے، درجنوں۔ ہم کسی جماعت کسی آدمی کے مکلف نہیں، ہمارا ایمان نظریہ عقیدہ یہ کتاب اللہ ہے۔ اب تم لوگ پوچھو کیا کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھائی تھوڑے تھوڑے مردے سن لیتے ہیں؟ موت کا معنی کیا ہے؟ موت کی تعریف کیا ہے؟ انفکاک الروح عن الجسد، اخراج الروح من البدن، انقطاع الروح عن الجسد، یہ ساری تمہاری اصول کی کتاب ہوگی۔ موت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عربی لغت میں 10 بڑے کلمات موت کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ موت کو ریب بھی، یقین بھی، اجل بھی، قضا بھی، موت بھی، یقین بھی، منیہ بھی، ریب بھی، منون بھی کہا جاتا ہے۔ اب تم نے جو ہے فقہ پڑھنے والے ہو، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا۔ حلف رجل الا يكلم هذا الرجل، اس نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا۔ اب وہ آدمی مر گیا، اب اس نے اس آدمی کے ساتھ بات کر لی۔ اب بتاؤ تمہاری فقہ میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہانے سے بیٹھے ہیں مفتی صاحب، حضرت مولانا سیال صاحب بیٹھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے، وہ حانس نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردے سے بات کی تو وہ سنتا۔ وہ حنفیت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ حنفیت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اور یہ قرآن مقدس کے عین مطابق ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو مردوں کی جان، شیطان نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ۔ زندوں کو سناؤ، اللہ کے بندو زندوں کو سناؤ۔ تو قرآن کا سننا بھی رحمت۔ جابر ابن عبداللہ عظیم جلیل القدر صحابی ہے، محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ جو تابعی اور شاگرد ہیں جابر بن عبداللہ کے،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہونے لگی تو محمد بن المنکدر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اے جابر، تم ایک عظیم شخص ہو، تم نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہو، 2000 سے غالباً زیادہ روایات جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ فرمایا اب تم جا رہے ہو، تمہارے آخری لمحات ہیں، کیا کرنا؟ جب تمہاری روح نکل جائے، تمہاری ملاقات ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا کرنا؟ فَيَقْرَأُ مِنِّي لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُسَلِّمْ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے جابر، جب تمہاری ملاقات ہو نا نبی علیہ السلام سے، جا کے محمد بن المنکدر فرماتے ہیں جابر میرا سلام بھی نبی علیہ السلام کو وہاں پہ دینا۔ کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ تو یہاں پہ مدینے میں کیوں نہیں بھیجا؟ صلاۃ اور سلام یہ دونوں دعا ہے، دعا میں سنانے کا مقصود صرف اور صرف ہونا چاہیے تو ایک اللہ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ اگر دعا کسی غیر کو سنانے کا ارادہ کیا، اپنی عقل حاضر کر کے مسئلے کو سمجھو۔ تمہاری دعا تب بنتی ہے جب صرف اور صرف سنانا مقصود ہو تو اس ذات کو۔ سمجھ آ گئی؟ درود بھی دعا، سلام بھی دعا، تو دعا میں سنانا مقصود کون سی ذات ہوتی ہے؟ اگر اللہ کو سنائے گا یہ دعا بنے گی، اگر غیر کو سنائے گا تو یہ دعا ہو سکتی۔ یہ نہ کہہ کہ نبی علیہ السلام خود سن رہے ہیں یا فرشتے لے کے جا رہے ہیں، نہ پیغمبر روضہ مبارک کے اوپر سے سنتے ہیں، نہ دور سے، نہ فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایک صحیح قرآن کی آیت تو دور، یہ تو قیامت تک بھی مل جائے ایسی آیت کوئی مل سکتی، اور ایک بھی سندن و متنن روایتن و درایتن روئے زمین پہ ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ جس میں یہ چیز واضح ہو۔ امام حسن کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے قبر کے پاس جا کے پڑھنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا سواء علیک اتقرا ہنا او من الاندلس، فرمایا ایک برابر ہے، تو درود سلام یہاں سے پڑھ یا اندلس سے جا کے پڑھ، دونوں برابر ہے۔ اس لیے کہ سنانا مقصود اللہ کو ہے، کسی اور کو سنانا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموت لا يسمع دعاکم ام لهم آذان، لمبا موضوع ہے، درجنوں آیات قرآن کی۔ بہر کیف یہ کہ ہمارا موضوع الگ ہے، یہ تو ایک ضمناً بات آئی۔ قرآن اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ لا يسمع دعاکم، تمہاری آوازوں کو سنتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو اس کتاب کے پیچھے چل، اس کو پڑھنا بھی رحمت، اس کے پیچھے چلنا بھی رحمت، اس کا سننا بھی رحمت، اس کے قوانین پہ عمل کرنا بھی رحمت، اور محمد کا وجود بھی رحمت۔ قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ادھر فرمایا ورحمت للمؤمنین، قرآن بھی جو ہے مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر رحمت چاہیے تو فرمایا فاتبعوا لعلکم فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون، فرمایا ادھر واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون ورحمتی وسعت كل شيء وربک ذو الرحمہ وربک الغفور ذو الرحمہ، وہ رحمت والی ذات ہے، وہ رحیم الرحمن ہے۔ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ قرآن کے پیچھے چلنا شروع کر، قرآن کی حفاظت کرنا، ایمانی اعتبار سے تیرے ذمہ، تیری حفاظت کرنا رحمان کے ذمہ۔ عبداللہ بن مبارک جنگل ویران میں، اب دیکھ جن لوگوں نے اپنا تعلق رکھا نا قرآن سے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کبھی ضائع کیا؟ بس ایک مثال سنیں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل ویران میں سفر کر رہے، فرآ امراتن عجوزتن، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا ابن مبارک نے جنگل ویران میں، کہ اکیلی عورت ہے جنگل ویران میں یوں گھوم رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک اپنی اونٹنی سواری لے کے
قریب گئے، پتہ نہیں یہ بوڑھی عورت کون سی ہے، پردے حجاب کی حالت میں ادھر اکیلی جنگل ویران بیابان میں گھومتی ہے۔ امام ابن مبارک کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے عورت کیا کہتی ہے؟ سلام قولا من رب رحیم۔ یہ بات پوچھتے ہیں، وہ عورت جواب صرف قرآن کی آیتوں سے دیتی ہے۔ اہم چیز کیا ہے کہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر اور عمل میں اپنا تعلق جوان محمد کریم سے مضبوط کر۔ جب ان سے تیرا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں جب برستی رہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی ضائع کرتا۔ امام کہنے لگا سلام علیکم، عورت آگے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جواب بھی دے دیا، قرآن کی آیت بھی پڑھ لی۔ آگے دوسرا سوال پوچھتے ہیں من انتی، من انتی، کون ہے تو؟ کیسے جنگل ویران میں اکیلی گھومتی پھرتی ہے؟ تیرے ساتھ کوئی بندہ بھی کوئی نہیں، مجھے لگتا ہے کہیں تو قافلے سے پیچھے تو نہیں رہ گئی، کدھر سے آئی ہے، کہاں یہاں پہ جنگل میں کیا کرتی ہے؟ آگے وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ امام ابن مبارک سمجھتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت پڑھی، ابن مبارک کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت کہتی ہے میں گم ہو گئی ہوں، قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ تیسرا سوال ابن مبارک نے کیا ہے کم یومن انتی ہناک، کتنے دن ہو گئے اماں جی تجھے ادھر گھومتے پھرتے؟ آگے عورت ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرراء۔ وہ جو قرآن میں ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے معزز فرشتوں جیسا مقام ہوتا ہے۔ ابن مبارک پوچھتا ہے عربی زبان میں کیوں؟ عربی زبان والے لوگ ہیں۔ آگے عورت عربی لغت میں جواب نہیں دیتی، ہر سوال کا جواب قرآن پڑھ کے دیتی ہے۔ امام کہنے لگے کم یومن انت ہناک، کہنے لگی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ زکریا پیغمبر والی بات ہے کہ 3 دن تک 3 راتوں تک کلام کرنا۔ اشارہ دینے لگی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ ابن مبارک کہنے لگے میں سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں کو 3 دن بھولے بھٹکتے یہاں پہ ہو گئے۔ امام ابن مبارک کہنے لگے اچھا اماں جی بتا مسمو کی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ ابن مبارک کہنے لگے میں سمجھ گیا بوڑھی اماں کا نام مریم ہے، مریم نام ہے بوڑھی اماں کا۔ میں نے کہا آئندہ کتاب، اماں جی جنگل ویران میں 3 دن تمہیں گزر گئے، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ اماں بوڑھی کہنے لگی والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے والوں ذرا قرآن کی محبت اور شوق دیکھو۔ میں تمہیں صرف 27 28 یا 30 تک سوال میں آپ کو بتاتا ہوں ابن مبارک کے، لمبی باتیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے عورت ہو کے کتنی رغبت قرآن کی طرف رکھنے والی ہے۔
امام کہتا ہے بتا اما جی کو کھانے پینے کی چیز کہاں پہ کھانا تیرا ہے؟ کہنے لگی والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یہ بات ابراہیم پیغمبر کی قرآن میں ذکر کی گئی ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یطمع، وہ ساری باتیں ابراہیم پیغمبر کی۔ تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہنے لگی او اللہ کا بندہ والذی وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ امام ابن مبارک کہنے لگے اذا تشتہی عندی طعام، اگر تمہیں چاہیے تو میرے پاس کھانا موجود ہے، تو شادان میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ آگے عورت کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزے کو پورا کرو رات تک تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن مبارک کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ بوڑھی اماں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو امام ابن مبارک اس نے آیت پڑھ کے جواب دیا، امام صاحب فرماتے میرے پاس کھانا موجود ہے میں کھانا دوں۔ تو بوڑھی اماں کہتی ہے کیا فَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرو۔ روزے کو یعنی مانا کیا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ امام کہنے لگے او اللہ کی بندی لیس ھذا شہر مبارک ولیس شہر رمضان، او اماں جی یہ تو مبارک مہینہ رمضان والا بھی کوئی نہیں، یہ تو ایام بید بھی کوئی نہیں، عشرہ کے 10 دن بھی ذی الحجہ والے کوئی نہیں، والفجر ولیال عشر، یہ تو ذی الحجہ والے دن بھی کوئی نہیں، رمضان کا مہینہ بھی کوئی نہیں، ایام بید بھی کوئی نہیں جن میں روزے رکھے جاتے ہیں، شوال کے دن بھی کوئی نہیں، لماذا صمت، کیوں تو نے روزہ رکھا ہے؟ اب بوڑھی اماں جواب کیا دیتی ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ اب ابن مبارک کہنے لگے میں سمجھ گیا بوڑھی اماں نے روزہ نفلی رکھا ہوا ہے۔ نفلی روزہ رکھ کے امام کے سامنے وہ عورت ان کی ہر بات کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دیتی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے من عین جیتی بعین تذهبی یا امتی، او بوڑھی اماں کدھر سے آئی ہے، کدھر جانا تھا یا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کدھر سے آئی ہو اور کدھر جانا ہے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہنے لگی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، من ابتدائیہ الى انتہائیہ، فرام ٹو، معنی کیا ہے کہ میں حجاز کی زمین سے آئی ہوں، مسجد حرام والی زمین سے آئی ہوں، مسجد اقصی والی زمین کی طرف جا رہی ہوں۔ امام نے 2 سوال کیے من عین جیتی و من عین تذهبی، کہنے لگی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، معنی کیا ہے حجاز کی زمین سے آئی ہوں، شام کی زمین کی طرف جا رہی۔ امام صاحب جو بھی سوال پوچھتے ہیں وہ عورت قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی ہے۔ کہنے لگے اے اماں جی حل عندکی اولاد،
کیا تمہارے کو لڑکے اولاد ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد وہ دنیا کی زینت ہے۔ اشارہ کیا کہ مال بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے۔ امام ابن مبارک کہنے لگے میں سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں کی اولاد بھی موجود ہے، اس کے بیٹے اور مال دولت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا اماں جی حل عندک زوج، تمہارا خامد ہے؟ کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، او ایمان والو ایسی چیزیں نہ پوچھو جب ظاہر ہو تو تمہیں بری لگنے لگیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں جب اس نے یہ آیت پڑھی میں سمجھ گیا کہ بوڑھی اماں کا خامد فوت ہو چکا۔ پڑھنے والی عورت ہو، آگے سمجھنے والا ابن مبارک جیسا شخص ہو تو پھر وہ قرآن کی آیتیں سمجھتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بوڑھی اماں کا خامن جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ امام کہنے لگا یا امتی یا امتی حل عندکی مرکب ارکبی فی مرکبی ھذا، اماں جی سواری کوئی نہیں، میرے پاس سواری موجود ہے، اگر چاہو تو میری سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ کہتے جب میں نے یہ بات کی کہنے لگی ان رحمت اللہ، رحمت آئی کہ نہیں؟ قرآن رحمت ہے، رحمت اللہ قریب من المحسنین، اوے اللہ کے رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ ابن مبارک سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں سواری پہ بیٹھنا چاہتی ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنی سواری لا کے اماں بوڑھی کے قریب بٹھایا اونٹ کو، اس کا پلانگ سیدھا کر کے میں نے کہا اماں جی بیٹھ جاؤ۔ جس وقت بوڑھی اماں بیٹھنے لگی نا، ایک دفعہ اونٹ جو ہے وہ بدکنے لگا، بدک کے زور سے کھڑا ہوا تو بوڑھی اماں کہنے لگی ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت نہیں آتی تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے جلدی سے اونٹ لے کے آیا، دوبارہ میں نے بٹھایا تو جس وقت بوڑھی اماں بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہنے لگی اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، جب تم سواری پہ صحیح طرح بیٹھ جاؤ تو کہو یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ سبحان الذی، تسبیح میں نفی ہوتی ہے، تحمید میں اثبات ہوتا ہے۔ فرمایا جب سواری پہ بیٹھ نفی کر سبحان الذی، یا اللہ تیرا شریک، یا قرآن کمال کر دیا اللہ نے سمجھانے والا۔ ہمیشہ تسبیح میں نفی ہوتی ہے اور تحمید میں اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کمالات کو۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کا ذکر کیا ہے، حمد سے 4 صورتیں اور تسبیح سے 7 صورتیں ہیں۔ نفی کر پہلے یا اللہ تیرا شریک، سبحانک اللہم پہلے پڑھتے ہو، فاتحہ بعد میں پڑھتے ہو، ثنا میں تسبیح ہے، فاتحہ میں تحمید ہے، پہلے نفی کر تیرا شریک کوئی نہیں، حمد بعد میں کرنا تو میں قبول کروں گا۔ فرمایا اگر پہلے نفی نہ کی نا، چکر بازیاں کی، عقیدے میں خلل نقص عیب ریب ہوا تو فرمایا پھر تیری حمد کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو بوڑھی اماں جب بیٹھی نا اونٹ پہ تو کہنے لگی اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ آیت پڑھی، کہتے میں نے اونٹ کی لگام مضبوطی سے پکڑ کے میں نے اونٹ کو اٹھایا۔ جب میں اونٹ کو اٹھایا نا، عورت بھی سیدھی ہو گئی، میں نکیل پکڑ کے آگے جو ہے چلنے لگا۔ جب بھی میں چلنے لگا عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کیا کہنے لگی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ،
او مومنو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اپنی آنکھیں بند کر کے رکھو، غیر محرم کی طرف دیکھنے کی اجازت۔ یہ حکم مولویوں کے لیے کوئی نہیں، پیروں کے لیے، یہ صرف عوام کے لیے، پیروں کے لیے یہ حکم۔ وہ پیر مولوی جدھر مرضی جائیں، جس کے مرضی گھر میں گھس جائے، ان کے لیے پردہ شردہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے پیر صاحب، مولوی صاحب، حالانکہ اگر صحیح پوچھو پہلے مصداق مولوی ہیں، پہلے مصداق۔ کیوں؟ یہ ایمان اور اسلام کے مبلغ ہیں، پہلا حکم ان کو ہے مولویوں کو۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑو، کون آیا ہے باہر مولوی، آنے دو، یعنی مولوی کو یا تو پھر وہ بندہ نہیں سمجھتے بندہ سمجھتے، کہتا کون آیا، کہتے مولوی، کہنا مولوی کو آنے دو، یعنی یا تو پھر وہ مولوی کو بندہ سمجھتے یا پھر بہت زیادہ اس طرح کا سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یعنی کہ مولوی بھی انسان ہے، اول مصداق مولوی ہے۔ تو کہنے لگی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی نگاہیں بند کر کے رکھیں، غیر محرم کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہتے جس وقت چلنے لگی، میں نکیل پکڑ کے آگے یوں چل رہا ہوں، چلتے چلتے ابن مبارک کہتی ہیں کہ میں ایک عربی کے اشعار اور حدیث پڑھنے لگا، چند منظم نظم جو ہے نثر حدیث اشعار پڑھنے لگا، حالانکہ میں اتنی اونچی بھی نہیں پڑھ رہا، آہستہ پڑھنے لگا۔ میں نے ابھی ایک ہی حدیث کا مصرع پڑھا ہے، عورت نے اوپر سے آواز دی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ۔ کہنے لگی او قرآن پڑھو جہاں سے بھی تمہیں آتا ہے، جہاں سے میسر ہے قرآن پڑھو، حدیث شعر پڑھنے کی ضرورت۔ امام ابن مبارک کہنے لگے او اللہ کی قسم، جو میں نے اس عورت سے سیکھا ہے قرآن کی رغبت، میں نے لمبے زمانے میں وہ باتیں سیکھی۔ کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ، وہ جہاں سے میسر ہے قرآن پڑھ، حدیث باتیں نثر شعر پڑھنے کی ضرورت۔ ابن مبارک کہتے میں پیچھے آ گیا، میں نے کہا اماں جی تمہارے لڑکے کتنے ہیں، تم پیچھے رہ گئی ہو، میں تمہیں لے جاؤں، قافلے سے کیسے ملیں گے، تمہارے لڑکے کتنے ہیں، وہ کہاں پہ ہوں گے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی او پوچھنے والے، تو نے پوچھا ہے کہ میرے لڑکے کتنے ہیں اور کون لڑکے ہیں؟ کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یہ آیت پڑھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ آیت پڑھ کے وقف کیا، سمجھایا کہ میرے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ پڑھ کے پھر دوسری آیت قرآن کی پڑھتی ہے، کہنے لگی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میرے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے، تیسرے بیٹے کا نام یعقوب ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا، میرے چوتھے بیٹے کا نام موسیٰ ہے۔ ترتیب سے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ بڑا بیٹے کا نام وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، دوسرے بیٹے کا نام وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، دوسرے کا نام اسحاق ہے، تیسرے کا نام یعقوب ہے، چوتھے بیٹے کا نام وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا، چوتھے بیٹے کا نام موسیٰ ہے۔ ابن مبارک سمجھ گئے، اس نے وقفے وقفے سے قرآن کی یہ 3 آیتیں پڑھی جن میں 4 نام ذکر کیے، سمجھ گئے کہ اس کے 4 بیٹے ہیں
بڑا بیٹا ابراہیم، پھر اس سے چھوٹا اسحاق، پھر اس سے چھوٹا یعقوب، پھر اس سے چھوٹا جو ہے وہ موسیٰ ہے۔ کہنے لگے اماں جی تمہارے بیٹے جو ہیں وَأَيْنَ نَجِدُ، کہاں ہم پائیں گے قافلے کے اندر، وہ کدھر ہوں گے قافلے میں؟ آگے بوڑھی اماں کہنے لگی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، مانا کیا ہے آیت کا کہ لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں راستہ دیکھنے کے لیے۔ قرآن میں 4 فائدے ذکر کیے گئے ستاروں کے، ان میں ایک فائدہ کیا ہے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، پہلے زمانے میں راستے سڑکیں کوئی نہیں تھی، ستاروں کو دیکھ کے راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ تو کہنے لگی ستاروں کو لوگ رہنما بناتے تھے چلنے کے لیے۔ بوڑھی اماں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی میرے بیٹے جو ہیں وہ پورے قافلے کی رہنمائی کرنے کے لیے آگے آگے ہوں گے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سمجھایا کہ میرے بیٹے قافلے کے رہبر و رہنما ہوں گے، جیسے لوگ ستاروں کو دیکھ کے راستہ دیتے ہیں اسی طرح میرے بیٹے قافلے والوں کو راستہ دکھانے والے ہوں گے۔ تو ابن مبارک کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے آگے آگے ہوں گے اور رہبر و رہنما ہوں گے۔ چلتے 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 اور سوالات بھی کیے، چلتے چلتے جس وقت قریب ہم پہنچ گئے، بیت المقدس کے قریب ہم پہنچے، تو وہ عورت کہنے لگی الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ دوسری آیت قرآن کی پڑھنے لگی الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، اس ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں ٹھکانے والی جگہ پہ لا کے اتارا ہے۔ کہنے لگے میں جس وقت دیکھا کہ مجھے قافلہ نظر آتا ہے، ادھر سے شام کی سرحد بھی شروع ہو رہی ہے، بیت المقدس کا علاقہ بھی شروع ہو جاتا ہے، میں نے آواز دی قافلے والوں کو۔ وہ قافلے کے آگے آگے جو نوجوان تھے وہ دوڑ کے واپس آ کے اپنی اماں کے ساتھ ملے ہیں کہ اماں جی پورا قافلہ ہم روک نہیں سکتے تھے، ہم نے تلاش کرتے رہے ہیں، باہر کیف ملنے کے بعد جس وقت بیٹے اپنی ماں سے مل گئے ہیں، عبداللہ بن مبارک پیچھے ہے، تو بوڑھی اماں کیا کہنے لگی، اس نے اپنی تھیلی سے برک نکالے ہیں، کہنے لگی فَبَعَثُوا بِبَرْكِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہنے لگی یہ سکے لے جاؤ، جاؤ کچھ قریب والے شہر سے کھانا لے کے آؤ۔ صحابہ کہف نے کہا تھا نا اپنے ساتھی کو جاؤ کھانا لے کے آؤ، وہ آیتیں پڑھنے لگی، اشارہ کیا دینے لگے کہ یہ عبداللہ بن مبارک دور میرے ساتھ سفر کر کے آیا ہے، بڑا عظیم آدمی ہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِبَرْكِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، جاؤ یہ پیسے لے جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ ابن مبارک کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر گزری ہے کھانا پہنچ جاتا ہے۔ اب کیسے عورت نے کہا کہ کھانا کھاؤ، کھانا سامنے رکھا ہے، کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، او کھاؤ پیو خوش ہو کے جو تو نے ایام پہلے گزارے ہیں، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، او کھاؤ پیو۔ جس وقت کھانا امام ابن مبارک کہنے لگے میں نے جس وقت کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کے لڑکوں کو بلایا، میں نے کہا بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم تمہاری اماں سے میں جو بھی سوال کیا ہے یہ 28 سوالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، میں نے 28 کے قریب سوال پوچھے ہیں جو اہم سوال ہیں، تو تمہاری اماں نے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دیا ہے۔
بیٹے کہنے لگے او اللہ کا بندہ تیرے لیے یہ بڑی عجیب چیز ہے، اللہ کی قسم واللہ ما سمعنا من امنا منذ 40 سنة غیر القرآن۔ کہنے لگے او اللہ کی قسم تو نے تو 2 دن ہماری اماں سے قرآن سنا ہے، ہمیں 40 سال کا زمانہ گزر گیا، بیت اللہ کے رب کی قسم ہے ہم نے اپنی اماں کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی بات سنی کوئی نہیں۔ واللہ ما سمعنا من امنا منذ 40 سنة غیر القرآن، اللہ کی قسم ہماری عمر 40 سے 50 سال کا زمانہ پہنچ چکا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہماری اماں نے سب سے پہلے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، قرآن یاد کروایا ہے۔ منذ 40 سنة 40 سال کا زمانہ گزر گیا، ہم نے اپنی اماں کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی بات سنے۔ امام کہنے لگے لماذا تردی بالقرآن، او اماں جی تو ہر بات کا جواب قرآن سے کیوں دیتی ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کہنے لگی کیوں جواب دیتی ہو ہر بات کا قرآن سے؟ پھر قرآن کی دوسری آیت پڑھ کے کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس لیے جو بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے رقیب عتید، لکھنے والے اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں میرے رقیب جب بھی لکھے وہ صرف اور صرف قرآن لکھے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس لیے میں کہتی ہوں میرے لکھنے والے جو بھی لکھے جب بھی لکھے صرف وہ قرآن ہی لکھے، قرآن کے علاوہ کوئی اور بات۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، او اللہ کی رحمت چاہتا ہے قرآن کے پیچھے چل، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، محمد کے پیچھے چل پھر بھی اللہ کی رحمت، قرآن کے پیچھے چل پھر بھی اللہ کی رحمت۔ کیوں؟ قرآن بھی رحمت کا خزانہ، محمد کا وجود بھی رحمت کا خزانہ ہے۔ ابن مبارک کہنے لگے میں دوسرے سفر میں شام آیا، میں نے آ کے پوچھا، میں نے کہا وہ بوڑھی اماں کدھر گئی؟ ہی صاحبۃ کتاب اللہ قاریۃ کتاب اللہ، او جو عورت اللہ کی قرآن والی عورت ہے، او قرآن کو پڑھنے والی عورت ہے۔ کہتے انہوں نے مجھے بتایا وہ بوڑھی اماں فوت ہو چکی۔ ابن مبارک کہنے لگے میں سیدھا پوچھا میں نے کہ کہاں پہ وہ عورت دفن ہے؟ کہنے لگے میں اس کی قبر کے پاس گیا، اللہ کی قسم میں نے اس کی قبر سے جو خوشبو سونگھی ہے میں نے زندگی میں کبھی وہ خوشبو نہیں سونگھی۔ کیا؟ وہ کہنے لگے ھذہ رائحۃ القرآن، اس کی قبر سے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی سمیل جو ہے، وہ قرآن کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی۔ فرمایا کیوں؟ جب تیرا تعلق رحمت والی کتاب سے بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مٹی کے اوپر بھی رحمت برساتا ہے جس مٹی کے اندر رحمت والے رحمت کو ماننے والی میت دفن ہوتی۔ عبداللہ بن جہش، یعنی جب قرآن رحمت والی کتاب سے تعلق ہو پھر اللہ کا نزول رحمت رہتا ہے ہمیشہ۔ حضرت امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی سید الشہداء احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، جن میں غالباً تقریباً 5 صحابہ کرام کی میتیں الگ کی گئی، کچھ کی راستے میں دفن ہوئی، کچھ کی 3 کی بقیع میں آئیں، ایک میت وہاں پہ دفن کی گئی، اجتماعی قبر بنی وہاں پہ، 3 صحابہ کو الگ کیا گیا، امیر حمزہ، عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اب
اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لے جائے تو احد کے مقام پہ دیکھنا 2 قبریں الگ ہیں. وہ 2 قبریں جو الگ ہیں، ایک قبر میں 2 صحابی دفن ہیں، ایک قبر میں 1 صحابی دفن. ایک قبر میں مصعب ابن عمیر ہیں اور ایک قبر کے اندر 2 صحابی دفن ہیں، عبداللہ بن جہش اور سید الشہداء امیر حمزہ. جب سید الشہداء کو دفن کرنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچے حمزہ کے ساتھ اس آدمی کو دفن کروں گا اقرأہم بکتاب اللہ، جو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہوگا. لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی تمہارا پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا انہی لوگوں میں وہ آدمی ہے. اس لیے پھر نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش اور امیر حمزہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا. فرمایا میرا چچا سید الشہداء ہے، عظیم چچا ہے، اور میں محمد کی نگاہوں میں وہ شخص عظیم ہے جس کا سب سے زیادہ تعلق قرآن مقدس کے ساتھ. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو 2 اصول مسلمانوں یاد رکھو. مر جاؤ قرآن کو چھوڑنا نہیں، ہر تکلیف کو برداشت کر محمد کی سنت اور سیرت کو مقدم رکھ. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون. یا اللہ ہمیں ان 2 رحمتوں سے محروم نہ رکھنا اور ہماری موت ان 2 رحمتوں کے سائے کے اندر آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ثبتنا على كتابك وثبتنا على سنة نبيك محمد